ناظرین و سامعین، سب سے پہلے بندہ خاکسار کریم اللہ کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں پرخلوص آداب۔ آج کے اس ولاگ کا موضوع ہے چکدرہ چترال موٹر وے تنازعہ، حقائق اور محفوظے۔ ان دنوں چکدرہ چترال موٹر وے کے حوالے سے گرما گرم بحث مباحثوں کا سلسلہ جاری ہے اور احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاجی مظاہروں کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب وفاقی حکومت نے چکدرہ چترال شندور گلگت موٹر وے کو سپیک کے منصوبوں سے نکالنے، جبکہ عین اسی وقت حکومت نے سوات موٹر وے کے دوسرے فیز کی منظوری دی۔ چکدرہ چترال موٹر وے کو پی ایس ڈی پی سے نکالنے کے خلاف احتجاجی تحریک قومی و صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ تک پہنچ گئی اور یوں ارکان اسمبلی اس حوالے سے اپنا احتجاج اور اپنے بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں، اپنے بیانات دے رہے ہیں۔ اس کے جواب میں حکمران جماعت کے وزراء، مشیر اور اراکین اسمبلی بھی تسلسل کے ساتھ بیان دے رہے ہیں کہ چکدرہ چترال موٹر وے نہ کبھی سی پیک کا حصہ رہا ہے، نہ کبھی پہلے یہ پی ایس ڈی پی کا حصہ رہا تھا۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اپوزیشن والے اپنی ڈوبتی کشتی کو سنوارا دینے کے لیے اور اپنی جو مرتی ہوئی سیاست ہے ان کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف۔ چکدرہ چترال موٹر وے کی ماضی میں اسٹیٹس کیا رہی، اس پر بات کرنے سے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے آفیشیل فیس بک پیج سے شائع ہونے والی ایک پوسٹ اور دیر سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی ایم این اے صبغت اللہ خان کے بیانات کا تذکرہ انتہائی ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کے آفیشیل فیس بک پیج سے پبلش ہونے والے پوسٹ میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے دیر موٹر وے فیز 1 کی فیزیبلٹی اسٹڈی کرنے کی منظوری دی ہے۔ دیر موٹر وے فیز 1 چکدرہ تا رباط تعمیر کیا جائے گا۔ فیز 2 کے تحت دیگر علاقوں تک توسیع دی جائے گی۔ فیزیبلٹی اسٹڈی میں 50 ملین روپے لاگت آئے گی۔ یہ موٹر وے سپیک روٹ کا حصہ نہیں، یہ صوبائی حکومت کا الگ پروجیکٹ ہے۔ N45 یعنی اس جو منصوبے کو N45 نام دیا گیا ہے کو کورین ایڈ کے ذریعے وفاقی حکومت اپ گریڈ کر رہی ہے۔ یہ موٹر وے وزیر اعلیٰ محمود خان کی طرف سے صوبائی حکومت کا ایک منصوبہ ہے جو دیر کی عوام کو تحفہ ہے۔ اس سے قبل کوئی موٹر وے یا ایکسپریس وے دیر چترال کے لیے نہیں منظور ہوئی، نہ ہی کوئی فیزیبلٹی موجود ہے۔ اپوزیشن نے عوام سے ماضی کی طرح ایک بار پھر جھوٹ بولا ہے۔ یہ جو بیان ہے یہ وزیر اعلیٰ محمود خان کے آفیشیل فیس بک پیج میں شائع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی دیر سے پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحبزادہ صبغت اللہ خان نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ سی پیک کا جو الٹرنیٹ روٹ ہے، جو مغربی روٹ ہے جو چکدرہ سے شروع ہو کر چترال تک جائے گا، بالکل جی اس کے خلاف مختلف لوگوں نے پروپیگنڈے کیے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں نے ان کے خلاف دیر بالا میں کافی پروپیگنڈا کیا ہوا ہے۔ ان پروپیگنڈے کو میں رد کرتا ہوں، میں ان کو مسترد کرتا ہوں۔ یہ جناب اس طرح ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے پچھلی حکومت میں جو پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت تھی، اس وقت مرکزی حکومت نے صوبائی حکومت سے 2 منصوبے مانگے تھے تاکہ ان کو سی پیک میں شامل کیا جائے۔ تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک صاحب نے ایک چکدرہ سے چترال تک جو مغربی روٹ ہے، یہ گلگت سے شروع ہو کر شندور اور شندور سے چترال اور پھر گلگت سے چترال سے چکدرہ، یہ روٹ، تو یہ ایک منصوبہ مرکزی حکومت کو منظوری کے لیے انہوں نے پیش کیا تھا، اور دوسرا جو رشکے انٹرچینج کے قریب اکنامک زون ہے سی پیک کا، تو یہ 2 منصوبے اس وقت ایکنک نے اپروو کیے تھے، لیکن بدقسمتی سے 2016 سے لے کر اب تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ 2019 میں ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کورین ایگزم بینک سے معاہدہ کیا، اس کے لیے 17,430 سم تھنگ اماؤنٹ جو ہے نا وہ منظور کیا ہے، اور ابھی اس میں تقریباً 80% حصہ یہ کورین ایگزم بینک سے وہ قرض لیا جائے گا، اور 20% گورنمنٹ آف پاکستان اپنے وسائل سے وہ فراہم کرے گی۔ تو یہ 2019-2000 بجٹ میں یہ منصوبہ ریفلیکٹ ہوا ہے، اور اس کے لیے پی ایس ڈی پی میں 100 ملین روپیز جو ہے وہ مختص کی گئی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ روڈ جس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ اس کو ڈراپ کیا گیا ہے، اس کو یکسر ختم کیا گیا ہے، تو اس کا بات کا ثبوت ہے کہ اس کے لیے بالکل بجٹ میں رقم مختص کی گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ منظور ہو گیا ہے۔ اس کے لیے بجٹ میں لوکیشن بھی ہوئی ہے،
ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر کام شروع ہو جائے گا. یعنی جو MNA صفات اللہ خان صاحب ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ منصوبہ ایکنک سے اپروو ہوا تھا، یعنی ماضی میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ 2016-17 میں ایکنک سے اپروو ہوا تھا، اور تاہم انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ 2016 سے آج تک اس پر کوئی کام نہیں ہوا. ان کا یہ بھی موقف ہے کہ موجودہ حکومت کورین ایگزیم بینک سے لون لے کر اس منصوبے پر کام شروع کرنے جا رہی، اور انہوں نے یہ بھی موقف اختیار کیا کہ اس سڑک کا، اس روڈ کا جو 80% حصہ ہے وہ کورین ایگزیم بینک سے جو لون لیا جا رہا ہے اس لون سے تعمیر کی جائے گی، جبکہ 20% اخراجات ہیں وہ حکومت وقت اپنے خزانے سے ادا کرے گی. ماضی میں جو موجودہ حکمران جماعت کے سینئر رہنما بالخصوص سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک جو آج کل وزیر دفاع ہے وفاق میں، وہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور چاروں وزرائے اعلیٰ، اس کے علاوہ وفاقی وزراء کے ہمراہ چین کا دورہ کیا سپیک منصوبوں کے حوالے سے، اور چین میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کیا کہا تھا ماضی میں، یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. ہماری ریکمنڈیشن تھی کہ چترال گلگت سے لے کر چترال سے چکدرہ تک جو روڈ ہے اس کا سی پیک کا حصہ بنایا گیا، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام شروع ہو جائے گا. ویسٹرن روٹ انشاءاللہ تعالیٰ سی پیک کا پارٹ بن چکا ہے. ایک ایکسٹرا روٹ جو ہے چترال سے چکدرہ تک وہ بھی منظور ہو جائے گا. الفلاح کنسلٹنٹ انگ نامی ایک ادارے کی ویب سائٹ میں سپیک منصوبوں کی مکمل تفصیلات موجود ہے. ان میں صوبوں کی جانب سے نئے شامل کردہ منصوبوں کی فہرست بھی شامل ہے جو کہ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جن میں تیسرے نمبر پر چترال سپیک لنک روٹ کا منصوبہ درج ہے. چند مزید تحقیقات کے بعد سپیک کے آفیشیل ویب سائٹ اوپن کیا تو اس میں پہلے ہی چترال سپیک لنک روٹ فرام گلگت شندور چترال ٹو چکدرہ، اور اس کا لوکیشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور GB درج ہے. یہ سپیک کے آفیشیل ویب سائٹ پر اب بھی موجود ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا اگر آپ کو اس کی لنک کی ضرورت پڑے تو وہ لنک بھی میں اس جو ویلاگ ہے اس کے ساتھ ہی میں اپلوڈ کر رہا ہوں. 15 دسمبر 2016 کو ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا گورنمنٹ چکدرہ چترال شندور گلگت روٹ کو الٹرنیٹیو روٹ کے طور پر سپیک میں شامل کرنے کی سفارش کی تھی. یعنی یہ رپورٹ ایکسپریس ٹریبیون جو کہ ایک معتبر انگریزی روزنامہ ہے، اس میں شائع ہوئی تھی 15 دسمبر 2016 کو. ان سارے شواہد کے بعد یہ کہنا کہ چکدرہ چترال موٹر وے سپیک میں شامل ہی نہیں تھا، قوم کو دھوکہ دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں.